أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. سورہ مائدہ کی یہ وہ آیات ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کے خوف اور ڈر سے ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر دوسرے معنوں میں ہم دین اسلام کی صحیح تشریح کرنا چاہیں، عبادات اور طاعات کی تشریح کرنا چاہیں، توحید و سنت کے مسئلے کو سمجھنا اور بیان کرنا چاہیں، دنیا و آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی کا، دنیا و آخرت کے ہر خیر اور بھلائی کا جس چیز سے تعلق ہے اس کو سمجھنا چاہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دل میں، جس مسلمان کے دل میں، جس کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا حقیقی معنوں میں، وہ کامیاب ہوا. اسی کا نام تقویٰ ہے،
اسی کا نام توحید خالص ہے، اسی کا نام توحید و سنت ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام دین ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں شب و روز میں اللہ سے ڈرے، زبان سے کچھ کہے تو پہلے اللہ سے ڈرے، سوچے پھر بولے، اپنے اعضائے بدن سے کچھ کرے تو اللہ سے ڈرے تو کچھ کرے. یہ ہے دین، پورے کا پورا دین. اس لیے کہ اگر آپ کے میرے دل میں، مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ نہ اپنے اوپر ظلم کرے گا نہ کسی اور پہ ظلم کرے گا، صغیرہ گناہوں سے بھی دور رہے گا، کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہے گا، حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا. لمبی چوڑی اور گھنٹوں گفتگو کے مقابلے میں ایک ہلکی پھلکی آسان معمولی سی بات سمجھ لیجئے، اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اے مسلمانوں. میں اور آپ سب میں اپنے آپ سے پہلے مخاطب ہوں، آپ سے بعد میں مخاطب ہوں کہ ہم کو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اے احکم الحاکمین، ہم تجھ سے تیرے اسماء حسنہ کے توسل سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب کو، اور وہ تیری تمام بندیاں اور وہ تیرے تمام بندے جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما دے. آمین آمین آمین. اللہ کا خوف اگر نصیب ہو جائے یہ آدمی کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو ریاکاری آتی ہے، اور ظلم اور فسق اور فجور اور فتنہ اور نافرمانی اور تمام گناہوں کی جڑ انسان کا جری ہونا. اور ذرا سا یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ دینے والا، اور جب وہ چاہے لینے والا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. اور مخلوق لوگ بندے جو کچھ کرتے ہیں ہر ایک سے پوچھا جائے گا. سورہ صافات کے شروع میں ہے جب اعلان ہوگا وقفوہم، قیامت کے دن وقفوہم انہم مسئولون. ارے کدھر چلے، ان کو روکو، کھڑے ہو جاؤ. وقفوہم، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو کھڑا کر دو. کہتے ہیں علی جنب، آواز لگے گی رک جاؤ. وقفوہم، اللہ کا حکم ہوگا ان کو روکو، کھڑا کر دو. انہم مسئولون، اس لیے کہ ان سے تو ابھی سوال ہونا باقی ہے. اور سوال وہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں سب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وفي رواية عن 5. اعمال نامے بعد میں تقسیم ہوں گے، پلسرات کا مرحلہ بعد میں ہے، نیکیوں کا گناہوں کا وزن پلڑا وہ بعد کا مرحلہ ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن میرے اور آپ کے کوئی کام نہ آنے والا ہے. کوئی بھی، نہ سیاسی رشتہ، نہ خاندانی رشتہ، نہ مالی رشتہ، نہ ملکی رشتہ، نہ علاقائی رشتہ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ دوست، نہ والدین، کوئی نہیں. صرف انسان کا اپنا عمل وہاں دیکھا جائے گا. 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا، اس دن کیا کرو گے تم؟ میں کیا کروں گا؟ آپ کیا کریں گے؟ کون میرے کام آئے گا؟ کون آپ کے کام آئے گا؟ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ دکان کھولی، دکان بند کی، فیکٹری کھولی، کارخانہ بند کیا، ادھر گئے ادھر گئے، یہ زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ آغاز ہو اللہ کے نام سے، آنکھیں بند ہوں اللہ کے نام سے، درمیان میں پورا دن پوری رات اللہ کی اطاعت میں گزرے، جس میں اللہ کا خوف جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے حکمراں، آج ہمارے سیاستدان، آج ہمارے تاجر، آج ہمارے دکاندار، آج ہمارے علماء، آج ہمارے مدارس اور مساجد والے، آج ہمارے ٹیچرز، اسکول کالج یونیورسٹیز والے، آج ہمارے منسٹر، آج ہماری قوم، ہمارا ملک، ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ سے حقیقی خوف ڈر اگر نصیب ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے۔ دل جو پتھر ہو گئے ہیں، دل جو پتھر ہو گئے ہیں، یہ نرم پڑ جائے۔ دل کیسے نرم ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف سے۔ جب میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم تراویح بھی پڑھ لیں، قرآن بھی سن لیں، جلسے بھی کر لیں، ربیع الاول کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں، سارے کام کریں، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارا لین دین، رشتہ داری، تعلق، سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا خوف، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ، ترمذی ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به۔ یہ حدیث آپ، میں، عالم، فاضل، گناہگار، دیندار، ہر انسان، ہر مسلمان، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب اللہ کی طرف سے جب یہ فرشتے کہیں گے، فرشتوں کو اللہ فرمائے گا ان کو کھڑا کرو، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے ان سے، نماز کا حساب کتاب ہوگا، اسی طرح یہ بھی سوال ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ، زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے آپ کو 40، 50، 60، 70، 80، 90 سال زندگی دی تھی، کہاں گزاری؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، سنجیدگی کی عمر، بڑھاپا، کہاں گزارا؟ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی دی ہے تو اللہ یہ توفیق بھی دے، دعا ہے، زندگی دی ہے تو اللہ یہ توفیق بھی دے، میں سمجھ لوں میری تخلیق کا مقصد منشا کیا ہے، میں سمجھ لوں میری تخلیق کا منشا کیا ہے۔ مجھے آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم دنیا کی ضروریات زندگی میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، دین کو بھلا دیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی میں جو ترقی دی، مال دیا، اولاد دی، نعمتیں دی، نعمتیں دی، نعمتیں دی، یہ اس لیے کہ ہر نعمت کے ذریعے تم ہمارے اور زیادہ قریب ہو جاؤ، ہماری عبادت میں اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ ہم تو اس لیے تم پر ہم نے نعمتوں کی بارش کر دی تھی، اس لیے نہیں کہ تم ہماری نافرمانی میں اتر آؤ، بالکل نہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر دم تمہاری زبان پر ہمارے شکر اور توحید کے جملے اور ترانے، لیکن تم اپنی زبان سے گھنٹوں بولتے تھے، فضول بولتے تھے، ادھر ادھر کی گفتگو کرتے تھے، دن گزر گیا، رات گزر گئی،
ہمیں تم نے 24 گھنٹوں میں 24 مرتبہ بھی کبھی یاد نہیں کیا میرے بندے۔ جو شکر گزار بندے ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہر لمحہ زبان پر لا الہ الا اللہ اور قرآن کی تلاوت اور زبان سے اچھی بات، زندگی مقصد زندگی کے تحت گزار رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ہیں، سب کچھ داؤ پہ لگایا، سب کچھ داؤ پہ لگایا، اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا، جو نعمتیں دی اللہ کے لیے خرچ کیا، حقوق اللہ کو ادا کیا، حقوق العباد کو ادا کیا، اور ایک وقت آیا اپنی جان بھی دے دی، اور پھر کہنے لگے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک یہ ہے، یہ وہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن ایسے بندے وقلیل من عبادی الشکور، وقلیل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم۔ اللہ فرماتا ہے حقیقی معنوں میں ایمان والے اور عمل صالح والے یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو پہلا سوال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ میری قوم کے بچوں، نوجوانوں، لڑکوں، تم قرآن کھولو، یہ تم کہاں کھو گئے؟ نیٹ، موبائل اور یہ چینلز اور یہ ڈرامے اور یہ موسیقی۔ کالج میں، یونیورسٹی میں جب کوئی ڈے مناتے ہیں اس میں موسیقی کا ہلکا پھلکا پروگرام بھی ہوتا ہے تاکہ شیطان ناراض نہ ہو۔ جب قوم کی بچیوں کو، قوم کے بچوں کو کالج یونیورسٹی کے زمانے سے گانے بجانے پر، بے پردگی پر، بے حیائی پر اکساؤ گے، تربیت دو گے، ایسے ڈرامے اسٹیج پہ بنائے جائیں گے یا ان کو کہا جائے گا، تو ایسی بیٹی، ایسی ہماری بہن یا ایسا بیٹا، بچہ ہمارا، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بچاؤ، اپنے گھروں کی حفاظت کرو۔ گھر بے پردگی، بے حیائی، موسیقی، ان چیزوں میں تباہ و برباد ہو گئے ہیں، نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، یہ صدقہ جاریہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جوانی کہاں گزاری؟ قرآن کھولو، تم بھی لڑکے ہو، جوش ہے، ولولہ ہے، وہ بھی لڑکے تھے، اصحاب کہف۔ جوانی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف تم کہتے ہو نا، اس لائف میں انہوں نے فلمیں، ڈرامے، گانا بجانا، موسیقی، اسٹیج ڈرامہ، کلچر اور آرٹ کے نام پہ وہ گیلری اور دوسری مصیبتیں کیا کچھ ہے، کس کس چیز کا نام لیا جائے، وہ نہیں، وہ تھے نوجوان۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وہ ہم تم کو ایک قصہ سناتے ہیں، اور وہ ایسے نوجوان تھے، انہم
فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ لڑکے نوجوان فتیہ 16 سے 22 سال کی عمر تقریباً کم و بیش ایمان لائے. ہم نے ان کو اور ایمان اور ہدایت میں آگے بڑھا دیا. اور اذ قاموا کھڑے ہوئے, قوم کے سامنے کھڑے ہوئے, اسٹیج ڈرامے پہ کھڑے ہو کے گانے نہیں گائے, قومی نغموں کے نام پہ طوفان بدتمیزی نہیں ہوا. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. اعلان کر دیا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جس نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں, اس کے بغیر ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. توحید کی دعوت اپنی قوم کو دی. نوجوان کالج یونیورسٹی, کاش کہ ہمارے اداروں میں, کالجوں یونیورسٹیوں اسکولوں میں, ہمارے گھروں خاندانوں میں وہ مائیں, وہ والدین, وہ ٹیچرز, وہ اسکالرز, وہ پرنسپلز, اللہ وہ ایسے پیدا کرے جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں اور قرآن کی روشنی میں ان کو بتائیں کہ تم نے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے. کالج لائف, یونیورسٹی لائف, اس سے جب نکلو گے تو کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ اور دین کے داعی بن کر زندگی گزارو گے تو ہر قدم پر فرشتے تمہاری سلام کرنے آئیں گے. اور یہ وہ زندگی ہے جس پہ فرشتے بھی رشک کریں گے. اور پھر کتنے واقعات ہیں لڑکوں اور نوجوانوں کے لیے, ہماری لڑکیوں اور بچیوں کے لیے. مریم علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون. زوجہ فرعون نے جو دعا کی وہ کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. رب, اے میرے رب, مجھے جنت والا گھر نصیب فرما. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. 40 50 60 سے زیادہ 50 60 سال سے زیادہ ہم کہاں رہیں گے؟ پوش علاقوں میں کروڑوں کا مکان لے لو یا سادے سے مکان میں رہو. اب کتنی زندگی تمہاری ہماری باقی ہے؟ 10 مکان لے لو, کتنوں میں رہو گے؟ ایک میں رہو گے نا. اس کے بعد جو حقیقی گھر ہے قبر والا اور آخرت میں جنت والا, وہ بناؤ. اللہ کا خوف, ہم نے بات شروع کی تھی, انی اخاف اللہ, انی اخاف اللہ, انی اخاف اللہ رب العالمین. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف. دل میں ڈر ہو اللہ کا تو آدمی برائی سے رک جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں بلا جھجک نہیں جاتا, سوچتا ہے میرا اللہ ناراض ہوگا, میرا اللہ جس نے مجھے سب کچھ دیا اسے میں کیوں ناراض کروں. یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا, قال معاذ اللہ
اللہ کی پناہ، نافرمانی سے اللہ کی پناہ، میں تو اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، اس رب نے جو میرا رب ہے مجھے تو اتنا اچھا بنا کے رکھا، مجھے ہر نعمت دی، میں اس کی نافرمانی کروں؟ اللہ کا خوف، خشیت الہی، یہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ ہماری پرانی اردو میں کہتے تھے خوف خدا، کہتے تھے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ اتنا ہی صاحب فہم ہو سکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوف خدا کہتے تھے، ارے فلاں آدمی کے دل میں تو خوف خدا ہی نہیں رہا، دل پتھر ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنی بد کرداری کر رہا ہے، اور دل نرم ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کے تدبر کے پڑھنے سے، دل نرم ہوتا ہے قبرستان جانے سے، دل نرم ہوتا ہے یتیم کے سب پہ ہاتھ پھیرنے سے، دل نرم ہوتا ہے قبر کو یاد کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے قبر کو یاد کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے جہنم کے عذاب کے تصور سے، اور اللہ کی پناہ میں انسان چلا جاتا ہے۔ دل نرم ہوتا ہے جنت کے بارے میں جب انسان سنتا، سمجھتا، پڑھتا، سوچتا ہے۔ دل نرم ہوتا ہے جب انسان اللہ کی وحدانیت کا، قدرت کا، عظمت کا، کبریائی کا، بڑائی کا تصور کرتا ہے۔ لیکن جب دل کو سود نے، رشوت نے، حرام کمائی نے، گناہوں نے، نافرمانی نے، ظلم نے، خون ریزی نے، رشتوں کے توڑنے نے ایسا پتھر بنا دیا کہ اس دل پہ نہ آیات کا اثر ہوتا ہے، نہ احادیث کا اثر ہوتا ہے، نہ وہ جنازے پڑھتا ہے، قبرستان جاتا ہے، لیکن دل جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ یہ پتھر دل اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہیں جو سخت ہیں۔ یاد رکھو، دلوں کی نرمی، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے دلوں کی نرمی سے۔ سورہ حدید میں ایمان والوں سے اسی لیے کہا گیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اللہ یہ فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے، قرآن سن کے ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ اور ان کی طرح نہ بنو، ان کی طرح نہ بنے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت بنو، ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو ان سے پہلی قومیں گزری، جن کو کتاب دی گئی تھی جیسے تم کو دی گئی ہے، ان کو دی گئی۔ فطال علیہم الامد، طویل مدت گزری، قرآن کو چھوا نہیں، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، عمل تو دور کی بات ہے۔ جو ہماری قوم، ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن والے ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ نہ موت کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ قبر کی فکر۔ قبر کی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں سال پڑے رہو گے، کیا چیز کام آئے گی قبر میں تمہارے؟ کون قبر میں کام
اور اس کے بعد جب اٹھو گے تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے کسی نے نہیں اٹھنا۔ قبر سے اٹھو گے، قیامت کے دن کا وہ مرحلہ قرآن پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق۔ کیا ہوا، یہ کیسے؟ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، تو لوگوں اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو غفلت والی زندگی گزری ہے سچے دل سے توبہ کرو، اور آئندہ ایمان تقوی والی زندگی گزارنے کا عہد کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ موت کو ہر وقت سامنے رکھو، موت اچانک آتی ہے۔ موت کے لیے بیمار ہونا، بوڑھا ہونا، کوئی اور سبب اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت مقرر پہ بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے والے مر جاتے ہیں، اور بیمار سالوں سال جیتے رہتے ہیں۔ جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ تو جیتے جی بھی خوش ہیں، اور ان کی زندگی 20 سال لمبی ہو گئی، اور جو یہ کہتے تھے کہ تم چند دن کے مہمان ہو، وہ چند دنوں بعد وہ رخصت ہو گئے۔ یہ گلشن آرا کا جو گلشن سجا ہوا ہے، اس کی بہار ایمان اور تقوی سے ہے۔ میرے یا آپ کے یا کسی کے آنے جانے سے گلشن کے کاروبار پہ قطعاً کبھی اثر نہ پڑا، اور نہ پڑ رہا ہے، نہ پڑے گا۔ گلشن کا کاروبار چلتا تھا، چلتا ہے، چلتا رہے گا، یعنی دنیا کا کاروبار جب تک اللہ کا فیصلہ ہے یہ معاملہ چلے گا۔ اور مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے دل میں، زندگی میں، شب و روز میں، لین دین میں، معاملات میں اللہ کا حقیقی خوف آ جاوے جو ہمیں گناہوں سے روکے رکھے۔ یہ ہے دین کا پورا مغز اور جوہر اور اصل۔ نماز پڑھنے والا اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو نماز حقیقی نماز نہیں ہے۔ دیندار اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، اصحاب کہف کا ذکر آیا، بہت سارے واقعات۔ ہم نے بتایا کہ آئندہ کسی موقع پہ ہم نوجوانوں کے لیے مستقل ایک سلسلہ شروع ہو، نوجوانوں کے نام، نوجوانوں کے نام جن میں ہم اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے قرآن و احادیث کی روشنی میں ان کے زندگی کے آئندہ لایا عمل کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ کی توفیق دے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا قیامت کے دن، ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال یہ، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ چوتھا یہ کہ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تم تک جو باتیں پہنچی تھیں، جن جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم تھا، ان پر عمل کہاں تک کیا تھا۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اطاعت، پتہ ہے نا۔ تو بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اپنے دروس کا بہت پہلے، ان میں ایک سلسلہ تھا کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں 20 دروس ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ان کا عامل بھی بنائے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جیسے لا الہ الا اللہ کے 20 دروس ہیں، اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے کلمہ توحید کا، محمد الرسول اللہ،
اس کے بھی 20 دروس ہونے چاہیے۔ غالباً 3 درس ہو چکے ہیں، چوتھا درس آئندہ جمعے سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ درمیان میں یہ موضوع آ گیا تھا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ میں اور آپ اپنی بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، خاندان والوں کو، ہر مسلمان کو میسج کریں، بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھو انی اخاف اللہ کو یاد کر لو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، 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 انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ یہ درس ہے، سبق ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ آج انی اخاف اللہ کا چوتھا درس ہوا، آئندہ جمعے کو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا چوتھا درس ہوگا۔ ایک جمعہ انی اخاف اللہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، یعنی اللہ کا خوف، خشیت الہی جس کو کہتے ہیں، اللہ کا خوف۔ اس کے بارے میں جو قرآنی آیات اور احادیث اور واقعات ہیں ان کو ہم تسلسل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک جمعے کو یہ درس ہوگا اور دوسرا جمعہ جو آئے گا اس کو سیرت مطہرہ، سیرت مبارکہ، سیرت پاک کے بارے میں ہم اپنے موضوع کو آگے چلائیں گے، جن کے 3 دروس ہو چکے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور محرم کی 3 تاریخ ہے، نیا جو ہجری سال ہے 1437 1437 یہ شروع ہو گیا ہے، اور آج اکتوبر کی 16 ہے اور 2015 سن عیسوی ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بھی پڑھا اور سمجھا تھا کہ 1 سال ہماری زندگی کا رخصت ہوا اور نیا سال شروع ہو گیا۔ ہم مزید 1 سال موت اور قبر کے قریب ہو گئے اور دنیا اور زندگی سے مزید 1 سال دور ہو گئے۔ جس بچے کی عمر 12 سال تھی اب وہ 13ویں سال میں آ گیا، 15 سال تھی 16ویں سال میں آ گیا، تو گویا کہ زندگی کے 15 سال تو گئے۔ اب یہ کہاں گئے اور کیسے گئے؟ بالغ ہونے والے بچے کو یہ سوچنا چاہیے۔ نوجوانوں تم بھی سوچو، میری بیٹیوں تم بھی سوچو، 20-25 سال کی عمر ہو گئی، یہ 20-25 سال تو گئے۔ اب اگر زندگی 50 سال ہے تمہاری تو 25 سال باقی ہیں، 25 سال چلے گئے۔ آئندہ 25 سال میں ایسی ایمانی تقوی والی محنت کر کے زندگی گزارو کہ جب مرنے لگو تو فرشتے ہنس ہنس کر تمہاری روح کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جب پہلے آسمان کے قریب جائیں تو آسمان والوں کی طرف سے کہا جائے کہ مرحباً 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 مرحباً، خیر مقدم ہو، خیر مقدم ہو، خیر مقدم ہو۔ ارے یہ کون آیا؟ ایسی زندگی گزارو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آواز آئے کہ اے پاک مطمئن روح آ جاؤ، اللہ فرمائے گا ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی، میرے محبوب بندوں میں، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آواز لگے، اس کے لیے یہ آواز لگے گی جو آئندہ زندگی اللہ کے خوف والی زندگی گزارے گا۔ انی اخاف اللہ۔ نیا سال شروع ہوا، ہم سب کی زندگی کا 1 سال کم ہوا، میں آپ موت اور قبر کے قریب ہو گئے۔ جن کی عمر 20-25 سال ہے وہ خوش نہ ہوں کہ ہم تو ابھی نوجوان ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ کب تک جوان رہو گے؟ جیسے 20-25 سال گزرے ویسے آئندہ بھی گزر جائیں گے۔ تو میاں آخرت کی فکر کرو، بیٹا، بھائی، بیٹی، بہن، قبر کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔
زیادہ زندگی گزر گئی، کم باقی ہے، تھوڑی باقی ہے۔ اے مولا کریم، گزشتہ سال اور سالوں میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً کوتاہیاں ہی ہوئی ہیں، معاف فرما دے، صرف نظر فرما دے، ہماری خطاؤں سے تجاوز فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کا رحم فرما۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ مولا گزشتہ سال میں ہم سے ہمارے بزرگوں میں، والدین میں، بڑوں میں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں، جہاں جہاں بھی مسلمان انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ قبر والوں کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور فرما دے۔ مولا جن جن کو عذاب ہو رہا ہے، اپنی رحمت کاملہ سے عذاب کو اٹھا لے، اپنے بندوں پر رحم کر۔ اے رحیم یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور یا رحمان، اپنے بندوں پہ کریمی رحیمی والی شان سے ان کی قبروں پہ رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسا دے، ان کو قبروں میں خوش فرما۔ اور ہم پیشگی عرضی کر رہے ہیں کہ جب ہم قبروں میں ہوں تو اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے نجات نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغات بنائیو، ہم پہ رحم فرمائیو، ہم پہ کرم فرمائیو میرے مولا۔ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اے اللہ اس نئے ہجری سال کو مبارک سال بنا دے، ہمارے لیے، ہماری بیوی اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سے محبت رکھنے والوں کے لیے، تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ اے اللہ دین کا جو رشتہ ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان قائم ہے، سبھی کے لیے اس سال کو مبارک سال بنا، ہم سب کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے اس نئے ہجری سال کو خیر، برکت، سلامتی، عافیت والا سال بنا دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، اپنا خاص لطف و کرم نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہیں عثمان با عثمان صاحب، وہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بیماری کو، پریشانی کو دور فرما، عافیت اور سلامتی اور خیر و برکت کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ میرے چچا محترم بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کے لیے دعا گو ہیں ہم سب کہ ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں، عافیت میں، سلامتی میں، اے اللہ خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے لیے مشعل راہ اور روشنی بنا، ان کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ میری چچی اور بچوں کی جو نانی ہے، ساس صاحبہ میری، وہ بیمار ہیں، مولا کریم ہم سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانی اور بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں، ہمارے گھروں میں، ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کے لیے عافیت کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب سے تو راضی ہو جا، اور اے اللہ اس نئے سال کو اور ہماری زندگی کے ہر آنے والے دن کو اور ہر آنے والے سال کو ہم سب کے لیے ایمان، تقوی، ہدایت، خیر والا سال بنا، ایمان اور ہدایت والے ایام بنا، خیر اور برکت والے شب و روز بنا، اور اے اللہ ہم کو آئندہ زندگی اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں ہر وقت
اپنی زبان پر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ آخری جملہ جو مرتے ہوئے ہماری زبان پر جاری ہو تو اپنے فضل و کرم سے جاری فرما دے، ہماری زبانوں کو چلا دے اس کلمہ مبارکہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔